گدھوں کے اوپر بڑے بڑے نشان لگانا شروع کرتے، وہ زیبرے نہیں بنیں گے۔ ڈی این اے کا پرابلم۔ میں اکثر اپنے لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ ڈی این اے کا۔ نیکسٹ ہیں جی صلاح الدین خان مری سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ اکثر اس بات پہ کرتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی سائنسدان، کوئی نیوٹن، آئنسٹائن پیدا کیوں نہیں ہوتا۔ عرض یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جب تک بھیڑوں کا ریوڑ بنا رہے گا اس وقت تک تو حالات یہی رہیں گے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوں گے۔ لیکن جس دن اس ریوڑ کی قیادت کسی اصلی رہبر اور رہنما کے ہاتھ میں آ گئی، اس دن پاکستانی قوم کی ہر خامی خوبی میں بدلنا شروع ہو جائے گی۔ کیا میرا تبصرہ درست ہے؟ صلاح الدین خان صاحب، آپ کا تبصرہ جزوی طور پہ درست ہے۔ بڑے سے بڑا بھی جو ہے نا قائد آ جائے، گدھوں کے اوپر بڑے بڑے نشان لگانا شروع کرتے، وہ زیبرے نہیں بنیں گے۔ ڈی این اے کا پرابلم۔ میں اکثر اپنے لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ ڈی این اے کا۔ کبھی سوچو بیٹھ کے تنہائی میں، دیانتداری سے، ایمانداری سے سوچیں کہ 25-26 کروڑ یہاں، تقریباً 20-25-22 انڈیا میں، 20-22-23 بنگلہ، یہ 75-70 کروڑ مسلمان جو ہے یہ عرب سے آیا ہے، یہ ایرانین ہیں، یہ افغانز ہیں، یہ سینٹرل ایشینز ہیں۔ کون ہیں یہ؟ آپ کو میرے سوال کا جواب مل جائے گا۔ تو یہ بھیڑوں کا ریوڑ آپ نے کہا نا، بھیڑوں کے ریوڑ کو تو انسان کوئی نہیں بنا سکتا۔ اور یاد رکھیں، ہمارے حضور سے بڑا خوبصورت پازیٹیو انقلاب کوئی نہیں لایا، حالانکہ آپ کو وقت بہت کم ملا۔ جو ظاہر ہے اللہ کی رضا، وہ اللہ پاک کا تو اپنا فیصلہ۔ وقت اس لیے میں کہتا ہوں کم کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو اللہ پاک نے یہ ذمہ داری، 63 سال کی عمر میں آپ رخصت ہو گئے۔ پہلے 1-2 سال تو ویسے ہی خاموشی، 20-21 سال میں کن لوگوں کو کیا بنا دیا۔ میں جب عمران کی حکومتی میں کہا کرتا تھا ہوش کرو، ریاست مدینہ کا مطلب سمجھو، وہ ہے بڑے انسان پیدا کرنا۔ اچھا، اس میں ایک بات ہے، عربوں کے اندر پوٹینشیل بڑا تھا، کمی نہیں تھے، وہ رذیل لوگ نہیں تھے۔ عربوں کی اسلام کی آمد سے پہلے وہ بھٹکے ہوئے لوگ تھے، لوگ تگڑے تھے۔ بڑا باریک فرق ہے اس میں، بڑی باریک بات کر رہا ہوں۔ لوگ بڑے تگڑے تھے، وہ بھٹکے ہوئے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ بھیڑوں کو بھیڑیے بنا دینے والی بات نہیں تھی، نہ مثلاً 2-3 چیزیں ان کی، سبحان اللہ۔ عرب کی مہمان نوازی، کیا بات، عرب کی دلیری، عرب کا کسی کو پناہ دینا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بندہ کسی کو قتل کر کے آیا تو رستے میں اس نے کہا میرے پیچھے، میرے سے قتل ہو گیا ہے، میرے پیچھے میرے دشمن آ رہے ہیں۔ عرب نے کہا میں نے تجھے پناہ دی۔ 2-3 گھنٹے تک وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے اس کو آ گئے، پتہ لگ گیا اسی کے بیٹے کو قتل کر کے آیا۔ اب سنائیں، کوئی کمی، کوئی رذیل ہوتا اس کی گردن کاٹ دیتا، اس نے کہا نہیں۔ ان لوگوں کو اس نے ٹال دیا، اس نے کہا نہیں میں نے نہیں کسی کو دیکھا، اور کہا یار او بھائی تو نے میرا ہی بیٹا قتل کر کے مجھ سے پناہ لے لی، میری سوائی لے پڑا، یہاں سے نکل جا۔ یہ لیول تھا۔ مہمان و حاتم طائی کے بارے میں مشہور ہے نا، اور کچھ نہیں تھا، اپنا قیمتی ترین عزیز ترین گھوڑا ذبح کر کے ان کو کھلا دیا مہمانوں۔ اگلے دن وہ کھا پی کے انہوں نے اگلے دن کہا کہ جو ہم تو آپ سے آپ کا گھوڑا خریدنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو تمہیں کھلا چکا ہوں میرا۔ یہ لیول تھا، بدہدی نہیں کرتے تھے۔ جو مطلب میں نے وہی کہا نا، وہ تھے شیر کے بچے ہی، لیکن بہکے ہوئے، بھٹکے ہوئے لوگ، حضور ان کو راہ راست دے دیا۔ باقی یہ تو قدرت نے اگر گدھا بنایا ہے تو آپ اس کو زیبرا نہیں بنا سکتے۔ ہاں، گدھے کے اپنے کوئی فوائد ہیں، وہ ان سے انکار نہیں ہے۔ بہرحال